معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب البیرونی اور جغرافیۂ عالم۔ پروفیسر طغان نے بجا طور پر محسوس کیا کہ اس جدول اور جدول کے مقدمے کی اشاعت کو پوری کتاب کی اشاعت پر موقوف نہیں رکھنا چاہیے اور اسے پہلے شائع کر دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے جدول کی تصحیح کا کام شروع کر دیا۔ اب خوش قسمتی نے ان کا اور زیادہ ساتھ دیا اور استنبول کے کتب خانوں سے البیرونی کی 3 دوسری کتابیں بھی مل گئیں۔ نمبر 1، تحدید نہایات، الاماکن، تصحیح مسافات المساکن، یعنی سائنٹیفک جیوگرافی کے طریقوں کا بیان۔ نمبر 2، الجماہرنی، الجواہر، جواہرات کی انواع و اقسام کی تحقیق۔ نمبر 3، السیدتہ، مفرد دواؤں کی تحقیقات۔ ان میں پہلے رسالے کا نسخہ نہایت درجہ قیمتی ہے کیونکہ خود مصنف کے قلم کا لکھا ہوا ہے۔ نسخے کے آخر میں یہ عبارت درج ہے، ان میں پہلے رسالے کا نسخہ نہایت درجہ قیمتی ہے کیونکہ خود مصنف کے قلم کا لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ پروفیسر موصوف نے ان تینوں کتابوں کو بھی پیش نظر رکھا اور جس قدر مواد ان میں ایسا ملا جو براہ راست یا بالواسطہ جغرافیائی عالم سے تعلق رکھتا تھا، اسے بھی قانون کی جدول اور اس کے مقدمے کے ساتھ شامل کر دیا گیا۔ اس طرح ایک نہایت مفید اور دلچسپ مجموعہ مرتب ہو گیا جسے انہوں نے صفۃ المعمورہ البیرونی یعنی بیرونیز پکچرز آف دی ورلڈ کے نام سے موسوم کیا۔ سب ہیڈنگ طباعت کی مشکلات۔ پروفیسر طغان کو اس مجموعے کی اشاعت میں جن دقتوں کا سامنا کرنا پڑا اور جن کی وجہ سے 14 برس تک اس کی اشاعت ملتوی رہی، وہ بجائے خود ایک افسوسناک داستان ہے۔ وہ 1927 عیسوی میں جدول کی تصحیح سے فارغ ہوئے تھے اور سرکاری مطبع استنبول میں اس کی چھپائی شروع ہو گئی تھی، لیکن ابھی صرف چند صفحے چھپ سکے تھے کہ حکومت نے عربی حروف کی جگہ لاطینی حروف اختیار کرنے کا فیصلہ نافذ کر دیا اور عربی حروف کی طباعت حکماً روک بھی دی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سرکاری پریس نے نہ صرف کتاب کی طباعت ہی روک دی بلکہ جتنے صفحات چھپ چکے تھے انہیں جلا دینا بھی ضروری سمجھا۔ چونکہ اب ترکی میں اس کے چھپنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، اس لیے انہوں نے روس کی اکیڈمی آف سائنس سے خط و کتابت کی اور پھر جب وہاں سے بھی مایوسی ہو گئی تو سر اورل سٹین کو صورتحال سے مطلع کیا۔ سر اورل کے ذریعے سے سر جان مارشل کے علم میں یہ معاملہ آیا اور انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کے آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کو اس پر توجہ دلائی۔ نہایت خوشی کی بات ہے کہ یہ آخری کوشش ناکامیاب نہ رہی اور ڈپارٹمنٹ نے اس کی طباعت کا انتظام کر دیا۔ چنانچہ اب یہ مجموعہ دہلی سے چھپ کر شائع ہو گیا ہے اور ملک کو امید دلائی گئی ہے کہ اس کا انگریزی ترجمہ بھی عنقریب بہت جلد شائع کر دیا جائے گا، جس کی تیاری میں آج کل پروفیسر طغان مشغول ہیں۔ اس سلسلے میں یہ حسن اتفاق بھی قابل ذکر ہے کہ البیرونی کی کتاب الہند اور اس کا انگریزی ترجمہ انڈیا آف لنڈن کی اعانت سے شائع ہوا تھا البیرونی کی کتاب الہند اور اس کا انگریزی ترجمہ انڈیا آفس لنڈن کی اعانت سے شائع ہوا تھا اور اب 25 سال کے بعد اس کی ایک دوسری کتاب بھی گورنمنٹ آف انڈیا ہی کی اعانت سے شائع ہو رہی ہے۔ حکومت ترکی نے اس قیمتی علمی خدمت کے ساتھ جو تغافل برتا، اس پر اظہار افسوس کیے بغیر نہیں رہا جاتا۔ استنبول یونیورسٹی کا ایک پروفیسر سال ہر سال کی عرق ریزی کے بعد ایک ایسی کتاب کی تصحیح میں کامیاب ہوتا ہے جس کی تصحیح کی طرف سے یورپ کے تمام مستشرق حلقے مایوس ہو چکے تھے، لیکن خود اس کے ملک کی قدردانیوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس کی اشاعت کا بھی سر و سامان نہیں کر سکتا اور اسے 14 سال تک دوسرے ملکوں کے اہل علم سے ہمراہی اور اعانت کی طلبگاریاں کرنی پڑیں۔ حکومت ترکی نے حروف کی تبدیلی کا فیصلہ جن اصلاحی مقاصد کے تحت کیا، اس کی نسبت یہاں اظہار رائے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوئی اصلاح کتنی ہی اہم ہو، اگر اس کے غلب کو مجنونانہ انتہا تک پہنچا دیا جائے گا
تو وہ اصلاح نہیں رہے گی، بجائے خود ایک فساد بن جائے گی۔ حروف کی تبدیلی کا کام بغیر اس کے بھی انجام پا سکتا تھا کہ عربی حروف ملک سے جلا وطن نہ کر دیے جاتے اور عربی کتابوں کی طباعت کو جرم نہ قرار دیا جاتا۔ القانون المسعودی کی اس جدول کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ معاملے کا یہ پہلو سامنے آ جائے کہ البیرونی سے پہلے عربی میں فن جغرافیہ اور علم حیت کی وہ شاخ ہے جسے آج کل اسفیرک اسٹرانومی اور پریکٹیکل اسٹرانومی کے ناموں سے پکارتے ہیں، کسی حد تک ترقی کر چکی تھی، اور جو سرمایہ پچھلی قوموں کا عربوں کو ملا تھا اس کی نوعیت کیا تھی؟ قاضی ابن الرشد نے اپنی کتاب ما بعد الطبیہ میٹا فزکس میں پریکٹیکل اسٹرانومی کو فن صنعت الحیت الجریبہ سے تعبیر کیا ہے اور اسفیرک اسٹرانومی کو عرب حکمہ الحیت الکروئی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ موضوع تفصیل طلب ہے، یہاں ہم صرف سرسری اشاروں پر اکتفا کریں گے۔ سب ہیڈنگ: عربی میں حیت کی پہلی کتاب۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ عربوں نے منطق اور فلسفے کی طرح علم حیت اور جغرافیہ میں بھی تمام تر اعتماد یونانی حکیموں کی مصنفات پر کیا تھا، اور اس بارے میں ان کے علم کی اصلی پونجی بطلیموس کی کتاب المجستی کی تھی لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ صحیح ہے کہ المامون عباسی کے عہد میں جب بطلیموس کی کتاب کا عربی میں ترجمہ ہوا تو اسے عام طور پر مقبولیت حاصل ہو گئی، لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ حیت اور جغرافیہ کا جو مذہب اسکول سب سے پہلے عربی میں ترجمہ کیا گیا اور عام طور پر رائج ہوا وہ یونانی مذہب نہ تھا، ہندوستان کا مذہب تھا، اور بطلیموس کی کتاب کی مقبولیت کے بعد اگرچہ اس کا عام رواج نہیں رہا، تاہم البیرونی کے عہد تک یعنی 5ویں صدی ہجری تک کافی تعداد ایسے علماء حیت کی موجود رہی جنہوں نے اپنے مباحث اور عملیات میں اس سے برابر کام لیا۔ چنانچہ البیرونی کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ از سر نو اس کی کتابیں سنسکرت سے عربی میں ترجمہ کرے اور ابتدائی عہد کے ترجموں میں جو غلطیاں رہ گئی ہیں ان کی اصلاح ہو۔ دراصل بطلیموس کی کتاب کی اشاعت کے بعد ہی سے عربوں میں یہ رجحان پیدا ہو گیا تھا کہ ہندی اور یونانی مذہبوں کو باہمد گر جمع کر کے دونوں کی خصوصیات سے فائدہ اٹھایا جائے اور دونوں کے نقائص جمع و تطبیق کے بعد دور کیے جائیں۔ چنانچہ تیسری اور چوتھی صدی میں متعدد کتابیں اس مقصد سے لکھی گئیں اور اسپین کے بعض حکماں تو عرصے تک اسی طریقہ نظر سے کام لیتے رہے۔ علم حیت کی سب سے پہلی کتاب جو عربی زبان میں ترجمہ ہوئی وہ ہندوستان کے مشہور فلکی اور ریاضی داں براہم گپت کی تھی۔ براہم گپت کی کتاب براہم سپت سدھانت تھی، جسے اس نے 628 مسیحی میں راجہ دیاگر مکھ کے لیے تصنیف کیا تھا۔ البیرونی اور جمال الدین القفتی کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ 154 ہجری تا 771 ہجری میں سندھ کا ایک وقت خلیفہ المنصور العباسی کے دربار میں آیا تھا۔ اس وقت میں ایک شخص علم حیت کا بھی ماہر تھا۔ خلیفہ کو جب یہ حال معلوم ہوا تو اس نے اس شخص کی خاص طور پر قدردانی کی اور حکم دیا کہ اس کی اعانت سے علماء دربار عربی میں علم حیت کی ایک کتاب مرتب کریں۔ چنانچہ ابراہیم بن الجیب الفزاری نے یہ کام انجام دیا اور عربی کا پہلا زیچ مرتب ہوا۔ البیرونی اور القفتی دونوں اس بیان میں متفق ہیں کہ الفزاری کی اس کتاب نے جو فی الحقیقت براہم گپت کی کتاب سدھانت کا ترجمہ تھا، عربی علم حیت کا سب سے پہلا مدرسہ مہیا کیا۔ اس کے بعد المامون کا زمانہ آیا۔ اس عہد میں بطلیموس کی کتاب میجسٹک ترجمہ کی گئی۔ بطلیموس کا طریقہ بحث و نظر چونکہ نسبتاً زیادہ منضبط اور منظم تھا، اس لیے علماء عرب کی توجہ اس کی طرف
مبذول ہو گئی اور ہندوستانی علم حیت کی جگہ یونانی علم حیت زیادہ مقبولیت حاصل کرنے لگا۔ یہی الفرازی کی کتاب ہے جو عربی میں سند ہند کے نام سے مشہور ہوئی۔ سدھارتھ کے معنی سنسکرت میں علم و معرفت کے ہیں، نیز اس کا اطلاق علم و فن کے کسی خاص مذہب اور اصول پر بھی ہوتا ہے۔ پس براہم سب سدھانت کے معنی ہوئے علم حیت کا وہ مذہب جو براہم گپت کی طرف منسوب ہے۔ عربوں نے نام کا بقیہ جز حذف کر دیا اور پھر سدھانت کو، جس کی مخلوط دال ان کی زبان کے لیے بہت ثقیل تھی، سند ہند کر دیا۔ البیرونی پر اس لفظ کی اصلیت مشتبہ ہو گئی تھی۔ اس کا خیال سدھانت کی طرف نہیں گیا بلکہ ایک دوسرے سنسکرت مادہ سدھانت کی طرف چلا گیا۔ سدھانت کے معنی استقامت یعنی سیدھے ہونے کے ہیں اور اسی سے پراکرت زبانوں میں سیدھ اور سیدھے کا لفظ بنا ہے۔ چنانچہ کتاب الہند میں وہ لکھتا ہے کہ عربوں میں سند ہند کے نام سے جو مذہب مشہور ہوا وہ دراصل سدھانت ہے، یعنی ایسی بات جس میں کسی طرح کی کجی نہ ہو۔ المسعودی جو سنسکرت سے ناواقف تھا اس سے بھی زیادہ سخت غلطی میں پڑ گیا۔ اس نے براہم گپت کے براہم کو براہما سمجھ لیا اور خیال کیا کہ چونکہ ہندو تمام علوم و فنون کی اصل کو دیوتاؤں کی طرف منسوب کر دیا کرتے ہیں، اس لیے یہ علم بھی برہما کی طرف منسوب ہو گیا ہے۔ وہ اس کتاب کا صحیح زمانہ تصنیف بھی متعین نہ کر سکا۔ سب ہیڈنگ: ہندوستانی کلپ کا حساب۔ اجرام سماویہ کی حرکات کا ہندی حساب کلپ کا حساب تھا جو لاکھوں برس کا چکر کاٹتا ہے۔ اس کی بنیاد علماء ہند کے اس خیال سے پڑی کہ تمام کواکب ایک ساتھ ملے جلے برج حمل یعنی نقطہ اعتدال ربی میں پیدا ہوئے تھے، پھر وہاں سے نکل کر اپنی اپنی حرکتوں کے چکر کاٹنے لگے۔ یہ چکر اس طرح چلتے رہتے ہیں کہ ہر ستارہ لاکھوں برس کا چکر کاٹ کر اپنے ابتدائی نقطہ ربی میں واپس آتا ہے اور پھر وہاں سے نکل کر ایک نیا چکر کاٹنے لگتا ہے۔ یہ مدت جو ستاروں کے ایک چکر کاٹ کر واپس آنے کی ہے، ایک کلپ قرار دی گئی ہے۔ براہم گپت کے حساب کے مطابق 4 ارب 32 کروڑ فلکی سال کا ایک کلپ ہوتا ہے۔ عربوں میں جب گپت کی کتاب شائع ہوئی تو انہوں نے اس کلپ کے حساب کو سنین سند ہند کے نام سے موسوم کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ البیرونی کے زمانے تک سنین سند ہند علماء فلکیات میں عام طور پر متعارف ہیں اور البیرونی اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اصل سنسکرت کا ماخذ سامنے رکھ کر اثر نو اس حساب کی تنقیح و تصحیح کرے۔ سب ہیڈنگ: ہندوستانی کلب کا حساب۔ اجرام سماویہ کی حرکات کا ہندی حساب کلب کا حساب تھا جو لاکھوں برس کا چکر کاٹتا ہے۔ اس کی بنیاد علماء ہند کے اس خیال سے پڑی کہ تمام کواکب ایک ساتھ ملے جلے برج حمل یعنی نقطہ اعتدال میں ربی میں پیدا ہوئے تھے، پھر وہاں سے نکل کر اپنی اپنی حرکتوں کے چکر کاٹنے لگے۔ یہ چکر اس طرح چلتے رہتے ہیں کہ ہر ستارہ لاکھوں برس کا چکر کاٹ کر اپنے ابتدائی نقطہ ربی میں واپس آتا ہے اور پھر وہاں سے نکل کر ایک نیا چکر کاٹنے لگتا ہے۔ یہ مدت جو ستاروں کے ایک چکر کاٹ کر واپس آنے کی ہے، ایک کلب قرار دی گئی ہے۔ براہم گپت کے حساب کے مطابق 4 ارب 32 کروڑ فلکی سال کا ایک کلب ہوتا ہے۔ عربوں میں جب براہم گپت کی کتاب شائع ہوئی تو انہوں نے اس کلب کے حساب کو سنین سند ہند کے نام سے موسوم کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ البیرونی کے زمانہ تک سنین سند ہند علماء فلکیات میں عام طور پر متعارف ہیں اور البیرونی اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اصل سنسکرت کا ماخذ سامنے رکھ کر اثر نو اس حساب کی تنقیح و تصحیح کرے۔ سب ہیڈنگ: ہندی یگ اور مہا یگ۔ کلب کے طول و طویل حساب کو آسان کرنے کے لیے ایک طریقہ یگ اور مہا یگ کا بھی اختیار کیا گیا تھا۔ ایک یگ کلب کا 1000واں جز ہوتا ہے۔ یہ طریق حساب آریہ بھٹ نے اپنی مصنفات میں اختیار کیا،
جس کا زمانہ تقریباً 5ویں صدی مسیحی کا زمانہ تسلیم کیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس زمانے میں براہم گپت کی کتاب عربی میں ترجمہ ہوئی، اسی زمانے میں آریہ بھٹ کا حساب بھی عربی میں منتقل ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس حساب کو عربوں نے سینین ارجبر کے نام سے موسوم کیا۔ ارجبر آریہ بھٹ کا بگڑا ہوا عربی نام ہے۔ سب ہیڈنگ قبط الارض۔ ہندوستان میں حرکات کواکب کے اوسط کا حساب دائرہ نصف النہار کی بنا پر کیا گیا تھا، جو کرۂ ارضی کو 2 آدھے آدھے ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ خط استوا النقا یعنی سیلون پر سے گزرا ہے، اور وہ نقطہ جس میں خط استوا خط نصف النہار کو کاٹتا ہے ٹھیک اسی جزیرہ پر واقع ہوا ہے۔ اسی لیے انہوں نے جغرافیہ کے طول بل کا حساب لنکا سے شروع کیا تھا۔ یہ مقام جزائر الخالدات کے مشرقی دائرہ نصف النہار سے 90 درجے پر واقع ہے، جہاں سے بطلیموس نے اپنے اطوال کا حساب شروع کیا تھا۔ ہندوستان کے علماء حیت یہ بھی خیال کرتے تھے کہ مالوا کا مشہور شہر اوجین اسی خط نصف النہار پر واقع ہے جو لنکا پر سے گزرا ہے، اور اسی لیے طول بل کے حساب میں وہ اس شہر کا نام بھی اسی طرح لے لیا کرتے تھے جس طرح لنکا کا لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں نے بھی اوجین کو اسی معنوں میں اختیار کر لیا اور اسے اوزین کہنے لگے۔ مثلاً وہ اپنے فلکی مباحث میں لکھتے ہیں کہ سند ہند کے مذاہب کے مطابق طول بل کا حساب ازین کے خط نصف النہار سے شروع ہوتا ہے، یعنی اوجین سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لفظ اوزین کو بعضوں نے ارین سمجھا اور بعض اہل لغت پر اس کی اصلیت مشتبہ ہو گئی۔ خط نصف النہار جس نقطہ پر زمین کو 2 ٹکڑوں میں منقسم کرتا ہے اسے عرب علماء حیت نے قطبۃ الارض سے تعبیر کیا ہے، یعنی زمین کا درمیانی گنبد۔ چونکہ اوجین کی نسبت خیال کیا گیا تھا کہ سدھانت کے حساب کے مطابق طول بل کا حساب یہیں سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس عہد کی کتابوں میں ہمیں اس طرح کی تصریحات ملتی ہیں کہ اوزین سند ہند کے مطابق قطبۃ الارض ہے۔ اس تعبیر نے بھی متاخرین کو جو اصلیت سے بے خبر تھے غلط فہمیوں میں ڈال دیا اور وہ دور دراز گوشوں میں نکل گئے۔ یہ خیال کہ اورین یا اوزین خط استوا کا وسطی نقطہ ہے عربی علم و ادب میں یہاں تک عام ہو گیا تھا کہ رفتہ رفتہ اس لفظ نے وسط کے معنی سے بڑھ کر اعتدال کے معنی پیدا کر لیے اور اسے اشیاء و حالات کے اعتدال کے لیے بطور ایک اصطلاح کے استعمال کرنے لگے۔ چنانچہ الشریف الجرجانی اپنی کتاب التعریفات میں اورین کا لفظ بھی لایا ہے اور اس کے معنی محل اعتدال کے بیان کیے ہیں۔ پھر مزید تشریح کرتا ہوا لکھتا ہے، یہ زمین کا وہ نقطہ ہے جہاں دونوں قطبوں کا ارتقاء مساوی ہو جاتا ہے اور رات دن برابر کے ہونے لگتے ہیں۔ عرف میں مطلقاً محل اعتدال کے معنی میں مستعمل ہے۔ بہرحال یونانی علم حیت کی اشاعت سے پہلے عربوں میں جو علم حیت مقبول ہوا تھا وہ ہندوستان کا علم حیت تھا، اور کرۂ ارضی کے اطوال و عروض کا حساب سدھانت ہی کے طریقہ پر کیا جاتا تھا۔ پھر جب المامون کے عہد میں بطلیموس کی میجسٹی کا ترجمہ ہوا تو یونانی مذہب کی عام مقبولیت شروع ہو گئی اور سدھانت کا مذہب خاص حلقوں میں محدود ہو کر رہ گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بطلیموس کا حساب ہندوستان کے حساب سے کہیں زیادہ جچا تلا اور ٹھوس بنیادوں پر قائم ہوا تھا۔ اس لیے یہ قدرتی بات تھی کہ اس کی کتاب کے ترجمے کی اشاعت کے بعد حکمائے عرب کی توجہ زیادہ تر اس کی طرف کھنچنے لگتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود المامون کے زمانے میں بطلیموسی حساب اس درجہ مستند تسلیم کر لیا گیا کہ جب اس کے حکم سے کرۂ ارضی کی پیمائش کا کام انجام دیا گیا تو اس غرض سے بطلیموسی حساب ہی کا ایک درجہ چنا گیا تھا اور اسی کی پیمائش سے کرہ کی مجموعی پیمائش نکالی گئی تھی۔